نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کا میزبان مفتی علی مرتضیٰ آپ کے سامنے سورہ علق کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ بیان کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اے پیغمبر، آپ اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیجئے جس نے پیدا کیا۔ اس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ آپ قرآن پڑھا کیجئے، آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم سے تعلیم دی، انسان کو ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہیں جانتا۔ یہ واقعی بات ہے، بلا شبہ انسان سرکشی کرتا ہے اس وجہ سے کہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے۔ اے مخاطب، بے شک تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ اے مخاطب، اس شخص کا حال بتا دے جو روکتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ اے مخاطب، یہ بتا دے اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا وہ تقوی کا حکم کرتا ہو۔ اے مخاطب، تو بتا دے اگر وہ جھٹلاتا ہو اور روگردانی کرتا ہو۔ خبردار، کیا اس نے یہ نہیں جانا کہ بے شک اللہ دیکھتا ہے؟ ہرگز نہیں، اگر یہ شخص باز نہ آیا تو ہم پکڑ کر گھسیٹیں گے ایسی پیشانی کو جو جھوٹی ہے، خطا کار ہے۔ سو چاہیے کہ اپنی مجلس کو بلا لے، ہم عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ہرگز نہیں، آپ اس کا کہا نہ مانیں اور نماز پڑھتے رہیے اور قرب حاصل کرتے رہیے۔ سورہ علق، علق کے معنی جو ہے وہ جمع خون کے آتے ہیں۔ سورہ علق جو ہے یہ سب سے بڑی جو ہے وہ قرآن کی آیت ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ نازل کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نبوت سے پہلے بھی جو ہے آپ کو جو ہے وہ تنہائی جو ہے وہ پسندیدہ کر دی گئی تھی، اور آپ جو ہے وہ تشریف لے جاتے تھے کئی دن کا جو ہے وہ گوشہ لے کر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ اکیلے میں تنہائی کے اندر جو ہے وہ آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن جو ہے وہ فرشتہ جو ہے وہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دم تشریف لائے اور آپ کو جو ہے وہ گھبراہٹ ہوئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے گلے لگایا، اور گلے لگانے کے بعد فرمایا کہ اقرأ، کہ آپ پڑھیے رب کا نام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو پھر اسی طریقے سے دوسری مرتبہ آپ کو بھیجا، تیسری مرتبہ بھیجا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آیت تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پڑھائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ تو یہ جو آیتیں تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل جو ہے وہ کری، اور جبرائیل علیہ السلام جو ہے انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ ایک گھبراہٹ سی طاری تھی، اور آپ جو ہے وہ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ زمیلونی زمیلونی، کہ مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ جو ہے وہ گھبراہٹ تھی، اور یہ پورا کا پورا جو ہے وہ یہ واقعہ جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا کہ اس طریقے کا جو ہے وہ واقعہ جو ہے وہ میرے ساتھ جو ہے وہ پیش آیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا جو ہے وہ خوف ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو کبھی بھی جو ہے وہ ضائع نہیں کریں گے، کیونکہ آپ تو داد رسوں کی داد رسی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، جو تنگ دست ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ بھلائی کرتے ہیں، جو بوجھ زدہ لوگ ہیں ان کے جو ہے وہ بوجھ اٹھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر دم جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ پھر اس کے بعد کئی عرصے تک جو ہے وہ وحی کا جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ بند رہا، یعنی کہ 2-3 سال کا جو تقریباً عرصہ تھا، پھر اس کے بعد سورہ مدثر کی جو ہے وہ آیتیں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو بہرحال یہ جو شروع کی جو آیتیں ہیں، یعنی کہ ہم نے جو ہے اپنے رب کا نام لے کر پڑھ، اور تیرے رب نے جو ہے وہ انسان کو کس سے بنایا؟ علق سے بنایا۔ علق کہتے ہیں جمع و خون، یعنی کہ انسان کی اگر آپ تخلیق کو ہی دیکھیں تو انسان کی جو تخلیق ہے، جو اس کی یعنی کہ تخلیق کے جو ہے وہ کئی چیزیں جو ہے وہ ذکر کی گئی ہیں انسان کی، یعنی کہ انسان کا جو مادہ ہے، جو یعنی کہ اس کی جو بیس ہے وہ مٹی ہے، پھر اس کے بعد مٹی کے اوپر بھی جو ہے وہ بہت سارے جو ہے وہ وقت ایسے گزرے جس کو قرآن میں مختلف جگہوں پر جو ہے وہ ذکر کیا گیا، کہیں ٹھیکری زدہ جو ہے وہ اس کو قرار دیا گیا، کہیں جو ہے وہ بدبودار جو ہے وہ مٹی سے جو ہے وہ اس کو تعبیر کیا گیا، اور جب وہ ماں کے پیٹ کے اندر بعض اوقات جو ہے وہ نطفے سے بھی جو ہے وہ انسان کی پیدائش کو جو ہے وہ تعبیر کیا گیا۔ تو بہرحال مختلف مراحل جو مختلف جو ہے وہ صورتوں کے اندر جو ہے وہ انسان کی جو ہے وہ تخلیق کے دورانیے کے اندر جو ہے وہ گزرے ہیں، تو ان تمام کی تمام چیزوں کو جو ہے وہ ذکر کیا گیا مختلف انداز میں۔ تو یہاں پر بھی علق سے مراد یعنی کہ انسان گوشت کا لوتھڑے کی صورت میں جب ماں کے پیٹ کے اندر جب نطفہ جاتا ہے تو علق کی جو ایک خاص صورت ہوتی ہے، تو اس سے جو ہے وہ تعبیر کیا گیا کہ انسان کو جو ہے وہ علق سے جو ہے وہ ہم نے تعبیر کیا گیا کہ خون کے لوتھڑے سے ہم نے جو ہے وہ اس کو بنایا۔ الذی علم بالقلم، اور ہم نے قلم کے ذریعے جو ہے وہ انسان کو تعلیم دی۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اسباب کے ذریعے بھی انسان کو اللہ تعالیٰ علم جو ہے وہ سکھاتے ہیں، اور بغیر اسباب کے بھی جو ہے وہ کرم میں جو ہے وہ علم سکھاتے ہیں۔ تو عمومی طور پر لیکن جو علم حاصل کیا جاتا ہے وہ تو اسباب کے ذریعے ہی، تو اسی طریقے سے یہاں پر قلم کو جو ہے وہ بطور علم کے آلے کے طور پر جو ہے وہ یہاں پر ذکر کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے وہ امی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی استاد سے جو ہے وہ علم حاصل نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ نبی کی جو ہے وہ نبوت کی یہ چیز منافی ہے کہ اس کا کوئی استاد ہو، بلکہ ڈائریکٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو جو ہے فرشتے کے ذریعے یا الہامات کے ذریعے، وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو تعلیم دیتے ہیں۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو جو ہے وہ ایسی چیز کی جو ہے وہ دی گئی جو ہے وہ تعلیم جس کی وہ جو ہے نہیں جانتا تھا۔ تو علم ایسی چیز ہے کہ جو کہ انسان کو آگاہی دیتا ہے اور انسان کے دل کے اندر جو ہے وہ روشنی جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ فرمایا گیا کہ قل لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ جو علم والے ہیں اور جو علم والے نہیں ہیں وہ دونوں جو ہے وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو علم والوں کا مرتبہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا مرتبہ جو ہے وہ بیان بلند کر دیا ہے جو کہ علم والے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آگے جو ہے وہ کلا ان الانسان لیطغی، یہ واقعی بات ہے کہ بلا شبہ انسان جو ہے وہ سرکشی کرتا ہے۔ یہاں سرکشی سے مراد جو ہے وہ ابو جہل ہے، کہ جس نے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے جو ہے کعبے کے اندر، اور یہ اپنے جو ہے وہ ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھا کرتا تھا، اور اس نے جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے اس بات کا عزم کیا کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کے اندر ہوں گے تو میں آپ کا سر پر جو ہے نعوذ باللہ اپنا پیر رکھ کر آپ کی جو ہے جو پیشانی ہے وہ میں مٹی کے اندر جو ہے وہ ملا دوں گا۔ اسی دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لائے، اور آپ تشریف لے کر جب آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کی حالت میں تھے تو یہ بدبخت جو ہے وہ آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد اس نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ سر مبارک پر پیر رکھنے کی جو ہے وہ جسارت کرنے لگا، تو ایک دم سے یہ پیچھے ہٹا جیسا کہ کسی چیز سے جو ہے یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بچا رہا ہو۔ کسی نے پوچھا جو اس کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے کہ بھائی یہ کیا ہوا، تم تو ایسے بھاگ رہے تھے جیسے کسی سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچا رہے ہو۔ کہنے لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے درمیان جو ہے وہ آگ کی خندق آ گئی تھی، اور دو بازوؤں والی جو ہے وہ ایک مخلوق آئی تھی جو کہ میری طرف جو ہے وہ بڑی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا
کہ اگر یہ ابو جہل جو ہے وہ آگے بڑھتا تو فرشتے جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے جو ہے وہ کر دیتے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ قرآن میں جو ہے وہ آگے یہ فرمایا ارآہ استغنا، کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مستغنی جو ہے وہ سمجھتا ہے۔ وہ مستغنی اپنے آپ کو کیوں سمجھتا ہے؟ کہ بھائی مجھے کہتا ہے کہ میں کسی چیز کا جو ہے وہ محتاج نہیں ہوں، میرے پاس مال ہے، دولت ہے، قوت ہے، میرے پاس سرداری ہے، میرے پاس جو ہے وہ بڑے بڑے لشکر ہے، میری بات جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر، پورے جو ہے وہ قبیلے کے اندر جو ہے وہ سنی جاتی ہے۔ تو یہ چیز، اس چیز کے گھمنڈ نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ دوسروں سے جو ہے مستغنی جو ہے وہ بنا دیا ہے۔ اگر وہ اس بات کو یہ سوچتا، ٹھیک ہے، ان الی ربک الرجعی، کہ تو مجھے جو ہے وہ اپنے رب کی طرف جو ہے وہ لوٹنا ہے، اور ایک دن جو ہے وہ اس کے جتنے بھی سوالات ہیں ان کا جو ہے وہ مجھ کو جوابات دینا ہے، تو اگر وہ کیا نام ہے اس بات کو سوچتا تو وہ کبھی بھی جو ہے یہ جو حرکت جو ہے وہ یہ نہیں کرتا۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرتا تھا، جب آپ نماز پڑھا کرتے تھے تو یہ آپ کو جو ہے وہ روکا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ نماز پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کو جھڑک دیا، اور اس نے اپنے تکبر میں آ کے یہ جو ہے کہنے لگا کہ میں مال سے اور لشکروں سے جو ہے وہ پورے قبیلے کو بھر دوں گا، نعوذ باللہ۔ یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ آگے جو ہے بطور اس کو دھمکی کے جو ہے یہ فرمایا گیا ہے کہ خبر کیا علم یا علم بان اللہ یرا، کیا یہ نہیں جانتا کہ اس کو اللہ دیکھ رہا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، ہرگز نہیں اگر یہ شخص باز نہ آیا تو ہم اس کو پکڑ کر جو ہے وہ گھسیٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حرکتیں یہ کر رہا ہے کہ یہ نہیں جانتا کہ یہ جو ہے وہ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور ہم اس کو جو ہے وہ پیشانی کے بل جو ہے وہ گھسیٹیں گے۔ تو بعض لوگوں نے یہ فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کو پیشانی کے بل جو ہے وہ گھسیٹیں گے، تو اس کا جو مظہر ہے، یعنی کہ اس کا اظہار جو ہے وہ غزوہ بدر کے موقع پر ہوا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بھیجا، اور بھیجنے کے بعد کہ جاؤ جا کر دیکھو کہ ابو جہل کا کیا حل ہوا، تو یہ پڑا مر رہا تھا، اور حضرت ابو عبداللہ بن مسعود اس کے پاس آئے اور اس کی جو ہے وہ گردن کاٹنے لگے، تو اس نے کہا کہ یہ بدبخت اس وقت بھی تکبر کا اس نے اظہار کیا کہ عبداللہ بن مسعود ذرا نیچے سے جو ہے وہ گردن کاٹنا، تاکہ جب تمام سرداروں کی گردنیں رکھی جائیں تو میری گردن سب سے اونچی رہے۔ تو اس کی گردن کو جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کاٹا، اور کاٹنے کے بعد اس کو لے جانے لگے تو یہ بار بار گرنے لگی، تو اس کے کان کے اندر جو ہے وہ انہوں نے سوراخ کیا اور اس میں دھاگا ڈالا، اور دھاگا ڈالنے کے بعد جو ہے وہ اس کو گھسیٹ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ لے جانے لگے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لے جانے لگے تو اسی آیت کے اندر جو ہے وہ یہ فرمایا گیا کہ لنسفعا بالناصیہ، اس کی پیشانی کو پکڑ کے گھسیٹیں گے۔ تو اس کا ایک مظہر جو ہے وہ دنیا کے اندر اللہ نے دکھایا کہ اس کی جو پیشانی تھی، جس چیز کا اس کو گھمنڈ تھا اور اس کا جو تکبر تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے موقع پر ابو جہل کا جو ہے وہ خاک میں ملا دیا، اور یہ فرمایا کہ لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ، ایسی پیشانی جو کہ جھوٹی ہے، مکار ہے، ایسی پیشانی کو ہم پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ یہ دنیا کے اندر ہوا اور آخرت کے اندر بھی یہ ہوگا۔ اور فرمایا کہ فلیدعو نادیہ، اس کو چاہیے ابو جہل کو کہ اپنی مجلس والوں کو بلا دے، سندعو الزبانیہ، اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ زبانیہ کہتے ہیں غلاظ شدید، یعنی کہ شدید قسم کے عذاب کے جو فرشتے ہوتے ہیں، کہ وہ کیا لیا ہے، اپنی جو ہے وہ مجلس والوں کو بلا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر یہ اپنی مجلس والوں کو، اپنے لوگوں کو اگر یہ بلا لیتا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتے جو کہ زبانیہ ہے، زبان سے ہے، اور اس کے معنی دفع کرنے کے آتے ہیں، تو وہ اس کے جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ آگے فرمایا گیا کلا ہرگز نہیں، لا تطیعہ، آپ اس بدبخت کی جو ہے منع کرنے پر جو ہے وہ آپ نماز سے مت رکیے، اس کی اطاعت مت کیجیے، اس کی بات مت کیجیے، اس کے پیچھے آپ جو ہے وہ مت کیجیے، بلکہ آپ کیا کیجیے، وسجد واقترب، اپنے رب کی جو ہے وہ نماز پڑھیے اور اس کا جو ہے وہ قرب حاصل کیجیے۔ انشاءاللہ اگلی جو ہے وہ سیشن میں ہم انشاءاللہ جو ہے وہ بیان کریں گے دوسری سورت، اس کی تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ میں آپ کا مدرس مفتی محمد علی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔